آج کا سبق نمبر 5۔ آج ہم بات کرتے ہیں مستقل کلمے کی اقسام میں ضمیر کی۔ ضمیر جو ہے وہ 5 طرح کے ہوتے ہیں۔ جیسے ضمیر، سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ضمیر کہتی کسے ہیں؟ جو ہمارے ناؤن یا اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم ضمیر کہتے ہیں۔ جیسے ضمیر شخصی، وہ ضمیر جو کسی شخص کے نام کے بجائے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے تجھ کو گھر جانا ہے، یہاں پر کوئی نام بھی ہو سکتا ہے، مثلاً آصف کو گھر جانا ہے۔ اب آصف نام نہ لے کر یہاں پر تجھ جو ہے لفظ کا استعمال کیا گیا ہے، اس لیے تجھ جو ہے یہ ضمیر شخصی کہلائے گا۔ میں آیا تھا، یہاں پر اپنا نام بھی لیا جا سکتا تھا، مگر یہاں پر نام کی جگہ جس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے وہ ضمیر شخصی کہلائے گا۔ میں آیا تھا، ہم جا رہے ہیں، یہاں پر تجھ، میں اور ہم یہ ضمیر شخصی ہیں۔ ضمیر اشارہ، وہ ضمیر جو اشارہ قریب یا بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ اشارہ جو دور کے لیے یا پاس کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو ضمیر اشارہ کہتے ہیں، یعنی کہ جس ضمیر کے ذریعے سے اشارہ کیا جائے ان سے کہو، ان یہاں پر ضمیر اشارہ ہے۔ یہ قلم کس کا ہے؟ یہ قلم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس لیے یہ یہاں پر ضمیر اشارہ ہے۔ وہ کس کی کتاب ہے؟ اس جملے میں کتاب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو کہ دور ہے، اس لیے وہ جو ہے یہاں پر ضمیر اشارہ ہے۔ ضمیر کی تیسری قسم جو ہے ضمیر موصولہ ہے۔ وہ ضمیر جو کسی بیان کی وضاحت یا دو جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے وہ کتاب جو غائب ہو گئی تھی مل گئی، میں آیا تھا لیکن اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ ان جملوں میں جو اور لیکن یہ ضمیر موصولہ ہیں۔ ضمیر استفہامیہ، وہ ضمیر جو کوئی سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کیا، کون، کہاں، کب، کیسے، کس کا۔ یہ سارے جو لفظ ہیں یہ ضمیر استفہامیہ کہلاتے ہیں۔ ان جملوں میں کون آیا تھا، کون جو ہے اس کے ذریعے سے سوال پوچھا گیا ہے۔ کیا لایا ہے، یہ بھی سوال پوچھا گیا ہے۔ جس جملے میں سوال پوچھا جا رہا ہو، جو لفظ سے سوال پیدا ہوتا ہے وہ ضمیر استفہامیہ کہلاتا ہے۔ ضمیر تنکیر، وہ ضمیر جو غیر معین فرد یا شے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کوئی ہے جو سنے، کچھ ہمیں بھی دے دو۔ یہاں پر جو ہے کوئی، یہ غیر معین چیز ہے، ان کا صرف یہ ایک اندازہ ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ کچھ ہمیں بھی دے دو، کچھ جو لفظ یہاں پر ضمیر تنکیر ہے۔